السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کاشف احمد ملک ہے. ہوم ایڈی چینل کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ کو لے کے حاضر ہوں. ہمیشہ کی طرح مرشد ہاسپٹل ہیلتھ کیئر سینٹر کے ایک مایناز ڈاکٹر، ایک کنسلٹنٹ، ایک ایسی پرسنالٹی سے آپ کا تعارف کراتے ہیں جو آف کورس آپ کو نئی نئی باتیں بتاتے ہیں. ہمارا مقصد اس پروگرام کا ہے کہ آپ کو اویئرنیس دیں. آج کا جو ایپیسوڈ ہے، آج کا جو شو ہے، میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز میں بھی بہت سیکھ رہا ہوں اس سے. اور ہماری بات ہو رہی ہے ڈاکٹر قرۃ العین سے، جو کہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں مرشد ہاسپٹل ہیلتھ کیئر سینٹر کے. ان کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری سکسیس سٹوریز بھی ہیں ان کی، اور یہ بڑی خوبصورتی سے، بڑے شفقت بھرے انداز سے سمجھاتی ہیں ہمیں بھی، پیشنٹس کو بھی، اور ہمارے اس چینل کو بھی. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ مجھے اس لیے پسند ہے، اس ٹاپک پہ بہت بات ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہوئی ہے. یہ تقریباً ہر ایج گروپ میں ہوتا ہے یہ پرابلم. لوگ اس کو جادو ٹونے کے لحاظ سے بھی مشابہت دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جن چڑھ گیا. تو ڈاکٹر قرۃ العین جو ہماری کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں مرشد ہاسپٹل ہیلتھ کیئر ہاسپٹل میں، مرشد ہاسپٹل ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کا میں خاص بات بتا دوں کہ ایک 330 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جو کہ 2 پروونسز جو کہ بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر ہے. یہاں پہ بلوچستان سے بھی پیشنٹ آتے ہیں اور سندھ کے تو آتے ہی ہیں. اور ماشاءاللہ ایک واحد ہاسپٹل ہے جہاں پر ہر طرح کے ٹریٹمنٹ ہو جاتے ہیں. اور ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر قرۃ العین جیسی مایناز ایکسپرٹ اور بہت ہی زبردست کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں. تو آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر قرۃ العین کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. اب پھر سے ڈاکٹر صاحب بڑی بزی تھی ہم نے OPD میں، ہم نے کہا نہیں آپ ٹائم نکالیں. میرے کو آج کا شو اور آج کا ٹاپک مجھے بھی بہت پسند آیا ہے اور ہمارے ویورز کو بھی بہت پسند آئے گا. اور یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ کم بات ہوئی ہے لیکن اس سے بہت بات ہونے کی ضرورت ہے. تو ہم بات کریں گے آج مرگی کے اوپر. رائٹ ڈاکٹر صاحب، مرگی جو کہ انگلش میں ایپیلیپسی کہلاتے ہیں، اور آئی ایم شیور آپ کے پاس بڑے کیسز آتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے یہ مرگی ہے کیا چیز؟ ڈاکٹر کاشف، مرگی کو عام زبان میں جھٹکا، دورہ، یا ہم اس کو انگریزی میں ایپیلیپسی کہتے ہیں. یہ پیدا ہوتے بچے، 1 دن کے بچے سے لے کے ٹل لائف 90 ایئرس تک کی ایج گروپ کے تک، کسی بھی ایج گروپ میں یہ پائی جاتی ہے. اس کے بہت سارے اقسامات ہیں، ہر ڈفرینٹ ایج گروپ میں ڈفرینٹ اس کی وجوہات ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ اس حساب سے الگ الگ ہے. مرگی دماغ میں جیسے ایک ہم سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، بجلی کی 2 تاریں آپس میں ٹکراتی ہیں، اور وہ ٹکرانے کے بعد جب وہ تھوڑی دیر کے لیے شارٹ سرکٹ ہو کے ایک روم کا بجلی کا سیٹ اپ نظام تھوڑا سا دھرم بھرم ہو جاتا ہے. اسی طرح کا کچھ عمل دماغ میں ہوتا ہے. جیسے دماغ ایک آپ کا ٹرانسفارمر ہے اور اس کے اندر بہت ساری تاریں، دماغ کے سیلز، نیورونز آپ میں آپس میں سائنیپسس کے تھرو جڑی ہوئی ہیں. کسی ایک سیل کے اندر، ایک نیورون کے اندر تھوڑا سا الیکٹرک کرنٹ کا بیلنس خراب ہو جائے، اس کی وہاں سے ڈسچارجز زیادہ آنے لگے یا نہ آنے لگیں، تو وہ تاریں آپس میں کرنٹ کی بے ترتیبی سے پورے سسٹم کو معاف کر دیں. تو اس کی پریزنٹیشن ایسے ہوتی ہے کہ اٹیک شروع ہوا، وجوہات کچھ بھی ہو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اٹیک شروع ہوا کسی بھی پوزیشن میں بغیر کسی علامات کی. اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ 30 سیکنڈ سے لے کے 3 منٹ تک ایونٹ ہو، کوئی بھی اچانک سے ہو، بغیر کسی پرووکنگ فیکٹر کے ساتھ، بار بار اس کا ہونا ہو، اور بغیر کسی علامات کے. اگر وہ جنرلائزڈ ہیں تو کھڑے بھی ہو رہے ہیں تو وہ گر کے یا تو جسم پورا اکڑ جائے، ٹونک فٹس کہتے ہیں. ٹائپس اس کی مزید الگ الگ ہیں. کلونک فٹس ہے جس میں صرف جرکس مار رہی ہوتی ہے باڈی، پورا جسم جو ہے بس ہل رہا ہوتا ہے، کسی ایک اسپیسیفک ہرٹز کی ایکٹیویٹی پہ وہ ہل رہا ہوتا ہے، یا جو ہے بالکل اکڑ جاتا ہے. آنکھیں ایک دفعہ یا تو اوپر چڑھ جاتی ہیں یا کسی ایک جگہ پہ ٹھہر جاتی ہیں. دانت ایک جگہ جبڑا اکڑ جاتا ہے، لاک ہو جاتا ہے، اور اگر زبان اس کے بیچ میں ہو تو زبان کٹ کے منہ سے بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ جنرلائز ہے، کھڑا ہوا ہے، تو بندہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے. اور تقریباً میکسیمم اگر وہ خود ہی رک گیا تو 3 منٹ تک وہ چلتا ہے. اس کے بعد بندہ بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد، تقریباً آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد وہ نارمل میں آنے کی طرف جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز کی وجوہات میں نے ایز اے ڈاکٹر دیکھی بے شمار ہیں. تو آپ ہمیں صحیح بتائیں گے. میں تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں. جب میں فائنل ایئر BBS میں تھا تو میرا کلاس فیلو ہی ہے، اور وہ 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، ایگزاسشن تھی، ٹینشن تھی. تو اس کو ہی ہم لوگ کے سامنے ایک فٹ پڑا تھا، تو ہم نے اس کو سائڈ ویز کر دیا تھا، اور وہ تھوڑا سا بالکل کنزرویٹیولی ٹریٹ کیا. پھر وہ ماشاء اللہ اب تک صحیح
رہی ہیں بالکل, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ڈاکٹر کاشف ایک نیورولوجیکل ریزنس ہے, ایک نان نیورولوجیکل ریزنس ہے. جو نیورولوجیکل ریزنس ہے وہ سمپل یہ کہ جن کا تعلق دماغ سے ہو. رائٹ. اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں, پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے اندر کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو جائے, بیبی کا وزن صحیح نہیں, بیبی کی بلڈ سرکولیشن دماغ کی طرف نہ پہنچ پائے, بیبی اسٹریس میں ہو اندر ہی, تو ان کے دماغ کے اندر کچھ نقص پیدا ہو جاتے ہیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. وہ 3 منٹ سے زیادہ اگر کسی کا بلڈ سپلائی ٹو برین رک جائے تو وہ دماغ میں ایسی irreversible چینجز کرا دیتے ہیں, ایک اسکار کی طرح کی چیز بن جاتی ہے. وہ ایک سمجھ لیں کہ مین جڑ بن جاتی ہے, وہیں سے ہی بجلی کی تاروں کا کرنٹ, الیکٹرک کرنٹ اور فٹس آگے جا کے زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ جا کے پریزنٹ ہو سکتے ہیں. یہ وہ چیز جو ماں کی پیدائش کے اندر یا لیبر کے دوران ہی بچہ باہر آ نہیں پا رہا ہو, لیبر پینس بہت زیادہ ہو رہے ہیں لیکن ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی, وہ نیچے سے جان کھل نہیں رہی ہے, بچہ اندر پھنسا ہوا ہے, آکسیجن کمپرومائز ہو رہی ہے, پیدا ہونے کے بعد رویا نہیں, نیلا ہو گیا, اور دماغ پہ سمپل یہ کہ خون اس وقت بھی نہیں پہنچا, یا انفیکشنز کازز ہے, گردن طور بخار ہو گیا, دماغ ابھی پراپر بنا نہیں تو اس کی وجہ سے irreversible. کسی کو پیدا ہونے کے بعد والے اسٹیج پہ چل کے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی دماغ میں بلیڈنگ آ جائے, چوٹ لگ جائے, کسی کو اسٹروک کے بعد دماغ میں اسکار بن جائے, یا کچھ جینز میں یہ مسلک ہوتی ہے جن کو جینیٹک ایپیلیپسی کہتے ہیں جو فیملی میں رن کرتی ہے, کزنس کو تھی, ان کو تھی. نان نیورولوجیکل کازز میں ہائپوگلائسیمیا, ڈائبٹک ہے. دیکھیں ہائپوگلائسیمیا دیکھیے کتنی کامن چیز ہے اور ہم سب کو اپنے شوگر لیول سے خیال رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہائپر گلائسیمیا میں نہیں ہوتا, ہائپوگلائسیمیا بھی ہو سکتا ہے, ہائپر گلائسیمیا تو شوگر لیولز اپنے صحیح رکھنے چاہیے ہمیں. اور ہائپوگلائسیمیا تھوڑا سا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آف کورس یہ پریگننٹ مدرس کو بھی تو ہو سکتی ہے, پریگننٹ مدر کو ایپیلیپسی, تو وہ تو کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے بچے کے لیے اور ماں کے اپنے لیے, تو وہ بھی تو بڑا مشکل ہوگا ہینڈل کرنا. اس کا ڈاکٹر کاشف ایک پروٹوکول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں جو ماں ہے اور وہ اگر اپنی بچہ پلان کر رہی ہیں پریگننسی, تو پریگننسی وہ پلانڈ ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ 2 سال اس کو دورہ نہ پڑے تو وہ بچہ کنسیو کریں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ مرگی کی جو دوائیاں ہیں نا ڈاکٹر کاشف, وہ تقریباً کوئی بھی یہ ہے کہ 100% سیف نہیں ہے پریگننسی میں. دونوں رسک ہیں, اگر وہ مرگی ہو رہی ہے تو ماں کے اندر پیٹ میں بچہ ہے, دورے بار بار پڑے تو ان کا بچہ ضائع ہو سکتا ہے, ان کے بچے کے دماغ پہ آکسیجن, لیکن ماں کا وہ ہے تو بچے میں وہ ایپیلیپسی آ سکتی ہے. تو اگر بچے ماں کے دورے کنٹرولڈ ہیں اس دوا سے, جو دوا پریگننسی میں قدراً سیف ہے 100% نہیں, تو اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ پلان سے آپ کے پریگننسی کے دورانیہ میں آپ کے دورے پڑنے کا رسک کم ہو سکتا ہے تاکہ آپ کا سیفلی ڈیلیوری ہو اور بچہ ہو. ڈاکٹر صاحب تو آپ نے بڑی اچھی طرح سے ہمیں سمجھایا, بیکاز یہ لوگ اس زمانے میں بڑے کانسیپٹس ہیں. تو آپ ہمیں نان نیورولوجیکل کازز بتائیں گے, اور سب سے پہلے بتایا آپ کی کہ باڈی کے شوگر لیول, گلوکوز لیولز کی کمیاں زیادتی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں؟ گردہ آپ کا خراب ہے, یوریا کریٹینن بڑھ رہا ہے, آپ کے اندر نمکیات کی کمی ہے, بہت زیادہ لوز موشن میں ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, الٹی ہو رہی ہے, سوڈیم کم ہو رہا ہے, اس سے ہو سکتے ہیں. جگر خرابی کی وجہ سے جسم میں امونیا کی مقدار, ایک نمکیات ہوتی ہے تیزابیت کراتا ہے, وہ بڑھ جاتا ہے جسم کے اندر, یا اور کوئی بھی نمکیات آپ کے جسم میں کم ہو تو اس سے بھی آپ کو دورے پڑ سکتے ہیں. تو دیکھیے اب کتنا بیلنس ہمارا ضروری ہے باڈی کا. اور دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ کافی نگلیکٹ کر دیتے ہیں, کبھی پانی پینا بھول جاتے ہیں, یا اپنی شوگر لیول آپ کو کمزوری لگ رہی ہے, آپ نے کہا چلو کچھ اپنے آپ اپنا شوگر لیول کو مینٹین رکھو, گلوکوز لیول کو. تو ڈاکٹر صاحب یہ ڈائبٹک پیشنٹس جو کہ بہت زیادہ ہیوی اوورل ہائپوگلائسیمک, ان کو ہائپوگلائسیمیا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی پرون ہو جاتے ہیں, رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا کانسیپٹ ہے, لوگ بڑی اس پہ باتیں کر چکے ہیں, ڈرامے ہی بن چکے ہیں اس پہ, فلمیں بھی شاید بنی ہے کہ اس پہ جن چڑھ گیا, اس پر کوئی اثر ہو گیا, اور اگر ہم اس کی کلینکل پکچر دیکھتے ہیں تو وہ ایپیلیپسی کی طرف آتا ہے. تو آپ سے بڑھ کے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا, اور یہ ہمارے معصوم سیدھے سادے ویورز کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسے چکروں میں نہ پڑے. آف کورس اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, بس اسی سے ہی دعا کریں. اس کے علاوہ جو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں, پی مریدی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, یا کوئی آپ کو کوئی کسی سے کچھ دوائی لے آتے ہیں کہ یہ پوڑیا کھا لو, وہ کھا لو, جس کا ہمیں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں پتا, رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ تو آپ کے پاس یہ کیسا ہوتا ہے, ہمیں اس پہ ذرا بتائیے, بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. بالکل ڈاکٹر کاشف, ایک دفعہ میں اس کا مثال کہانی شروع ایسے کروں گی کہ کسی نے مجھے, ہماری فیملی میں کسی نے ایک ویڈیو دکھائی تھی. اس ویڈیو پہ نیچے لکھا ہوا تھا کہ جب روح کا جسم سے نکلنا ہوتا ہے تو اس وقت بندے کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے, وہ منظر دکھایا تھا کسی نے.
اب جو ڈاکٹر نہیں ہے، جن کو مرگی کے مرض کا پتہ نہیں ہے، وہ اس پہ توبہ 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 اللہ معافی اس طرح سے کر کے کر رہے ہیں. جب میرے سامنے وہ ویڈیو آئی، وہ آنکھیں یوں چڑھی ہوئی تھی، ہاتھ اس کے یوں رکے ہوئے تھے، اور وہ کھڑا ہوا تھا، کچھ پائپ سے کام کر رہا تھا، شاید گارڈن میں پانی دے رہا تھا، اور اس کو دورے میں وہ پورا یوں جھول رہا تھا. اور یہ تو اس پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ اس کے اندر جن آئے ہیں اور اس کی جان نکالتے. اور اس کے بعد اس کے جسم پہ لگاتار جھٹکے پڑنے لگے. وہ تقریباً 2 سے 3 منٹ تک بیچارہ ہلتا رہا زمین پہ. پھر جب ہمیں پتہ ہے کہ 3 منٹ کے بعد سے وہ دورہ خود ہی رک جاتا ہے، اسے منہ سے جھاگ آیا، منہ سے خون آیا، منہ سے الٹی کی، اور جب بالکل معاف ہو گیا تو سائڈ پہ لے کے، کروٹ پہ لے کے، اکڑے ہوئے جسم کے ساتھ، ٹیڑے کے ساتھ وہ بالکل سن ہو گیا. تو ہمیں یہ شروع سے لے کے اندر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، یہ مرگی کا دورہ تھا، یہ کوئی موت کا منظر نہیں تھا. تو ٹی وی میں یا ان چیزوں پہ یہ چیز دکھا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے. اور 90% میں 30-40% بھی نہیں کہوں گی ڈاکٹر کاشف، اس پہ تھوڑی بات تھوڑی لمبی ہوگی، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہے ہم جادو ٹونا گنڈا ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں، جوتا سنگھانے لگتے ہیں، جراب سنگھانے لگ جاتے ہیں، منہ میں چمچ ڈال دیتے ہیں، منہ سے دانتوں سے پکڑ کے وہ چیز ڈال دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اور دانت آپ کے بالکل ہڈی پتھر. جب ایک دانت بالکل لاک ہو رہے ہیں، ٹائٹ ہو رہے ہیں اکڑن کی وجہ سے، تو زبان پوری کٹ جائے گی اس کے بیچ میں، تو خون تو آئے گا. آپ نے اس کو اور زیادہ کیا تو وہ آپ کی انگلیاں بھی کٹ سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت اس بندے کو جس کو دورے پڑ رہے اس کو نہیں پتا ہوگا کہ کس کو چو کرنا ہے، کس کو نہیں. تو 30 سیکنڈ سے 30 منٹ تک کے دورانیہ میں جوتا سنگھاتے ہیں یا جو بھی یہ میں نے ذکر کیا وہ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا پتہ ہے کہ 3 منٹ تک ویسے ہی وہ چیز خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، تو ان کو لگتا ہے کہ اس سے صحیح ہوا ہے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ایک طرف کروٹ دلانا ہے، کروٹ دلانے کے بعد جو اس کے خوراک جو کی ہوئے وہ سائڈ سے نکل کے وہ پھیپھڑے میں نہ جائیں، تاکہ وہ ایسپریٹ نہ کرے. صرف یہ کرنا ہے گھر پہ. باقی جو یہ ساری باتیں صرف میتھس ہیں، ان کا ٹیکنیکلی کوئی اہم کردار نہیں ہے ٹریٹمنٹ کے لیے. دورہ خود کتابیں بتاتی ہیں کہ خود ہی رک جائے گا، صرف آپ نے پوزیشن کرنی ہے اور اس کو فوراً کسی ہاسپٹل پہنچانا ہے اس کے ٹریٹمنٹ ایمرجنسی میں. بالکل.